وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ذی وقار رئیس ادارہ جناب نسیم حسن چاند صاحب، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج کی یہ محفل انتہائی باعث اجر و ثواب ہے اس حوالہ سے کہ یہاں پہ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہاں سے کچھ لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل سادہ زبان میں کچھ بیان کروں گا۔ مجھ سے پہلے بھائی صوبان صاحب بڑے اچھے پیرائے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ بڑے اچھے پیرائے میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ میں دعا گو ہوں جو انہوں نے بیان کیا، اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت اپنانے کا نام ہے۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے حال۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا خذھا ولا تخف، میرے پیارے موسیٰ اس کو پکڑیے، ڈریے نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں۔ سیرت کا معنی حال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے آپ کی وصال تک، آپ کی وفات تک، آپ کی 63 سالہ پوری زندگی کو سیرت النبی کہا جاتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ سیرت مصطفیٰ قرآن کی طرح یہ مکمل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہم ایک محفوظ سیرت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ یقین ہونا چاہیے قرآن محفوظ ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمے لے لی۔ قرآن اللہ پاک فرماتا جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے ہی سیرت محمد مصطفیٰ محفوظ ہے۔ جیسے قرآن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، نہ ہوگی، نہ کوئی کر سکتا ہے، اسی طرح سیرت مصطفیٰ میں نہ تبدیلی ہوئی، نہ ہوگی، نہ کوئی کرنے کی جرت کرے گا۔ سیرت قرآن کی تفسیر ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پہلے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھیے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جلدی نہ کیجیے۔ آپ سنیے جبریل امین سے، اللہ اگر میں ساتھ ساتھ نہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا آپ کا کام ہے سماعت کرنا۔ ثم ان علینا، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے ذمہ اس کو جمع کرنا۔ آپ کے دل کے اندر قرآن پورا جمع کر دیا جائے گا، اس کی ذمہ داری ہم نے لے لی۔ اور سیرت مصطفیٰ کے والے سے کیا فرمایا؟ کہ ثم ان علینا بیانہ، بیان کا معنی ہوتا ہے توضیح، تشریح، تفسیر۔ قرآن کی تفسیر ہے سیرت مصطفیٰ، احادیث۔ قرآن میں لکھا ہے نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کا نصاب، نمازوں کی جو کتنی رکعتیں ہیں، کتنی رکعاتیں ہیں، اس کی کوئی تعداد قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ حج کرو، حج کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب، نمازوں کی تعداد، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، طریقہ کیا، یہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ سیرت مصطفیٰ سے ملے گا۔ اگر سیرت مصطفیٰ محفوظ نہیں تو قرآن محفوظ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حدیثیں تو بعد میں بنی، اس باتوں کو چھوڑ دیں، حدیثیں کوئی بات میں نہیں بنی، تدوین حدیث بعد میں ہوئی ہے۔ حدیث اللہ کے پیغمبر کی، نبی رحمت کے عہد مبارک کے اندر حدیث موجود تھی، صحابہ نے جمع کیا۔ تدوین حدیث کا بعد میں ہونا اور بات ہے، جیسے تدوین قرآن میں تو بعد میں ہوئی ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ آپ کو کہہ جی قرآن محفوظ نہیں، نعوذ باللہ۔ حدیث بھی محفوظ ہے اور قرآن بھی محفوظ ہے۔ ان دونوں کا نام اسلام ہے۔
تو گویا ہم جو دعوت دے رہے ہیں یہ محفوظ ترین سیرت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، یہ عبداللہ بن عمر آئے، آ کے کہنے لگے حضور میں آپ کی ہر بات کو نوٹ کر لیتا ہوں، جو بھی آپ بیان کرتے ہیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں، اور قریش مجھے کہتے ہیں حضور کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کس حالت میں ہوتے ہیں، ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ اللہ کے پیغمبر آپ کا کیا حکم ہے کہ میں لکھوں یا نہ؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت اس طرح اپنے دستے نبوت سے پکڑا اس طرح، اور آپ نے فرمایا اکتب، میرے صحابی لکھا کرو، میری ہر بات کو لکھا کرو۔ فالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، قسم ہے اس ذات کائنات کی، اس ذات بابرکات کی، قسم ہے اس خالق کے کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد کی زبان سے سوائے حق سے اور کچھ نکل ہی نہیں۔ ہمیں ایک محفوظ سیرت کی آپ کو بلا رہے ہیں، اب یہی دعوت ہماری اغیار کے لیے۔ اب دیکھیے اغیار مذہب عیسائی ہے، عیسائی ہمارے بھائی ہیں انسانیت کے حوالے سے، ان کے پاس منظم اللہ کتاب ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اصل حالت میں ہے اس میں تبدیل، یہ الگ بات، ہم اس پہ بات نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ مذہب عیسائی کے اندر دفاع نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول آپ کو یاد ہوگا، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے رخسار پہ کوئی بندہ تماچا لگائے نا، تھپڑ لگائے، تو آپ دوسرا رخسار اس کے سامنے کر دیجیے، دوسرا رخسار، یہ ان کا قول ہے، یہ تقابل ادیان کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر یہ بات نہیں، نبی رحمت کی سیرت میں یہ بات نہیں۔ کوئی بندہ زیادتی کرے اسے کہو اور بھی زیادتی کر لے، اس کو تواضع تو کہا جا سکتا ہے، اس کو صبر تو کہا جا سکتا ہے، یا اور کوئی نام دیا جا سکتا ہے مرفت کا، لیکن یہ دفاع نہیں، اسلام کا یہ پیغام نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی زیادتی ہے اتنا بدلہ لینا جائز ہے، اس کو قانون کے پاس لے۔ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ قرآن کا۔ اور نبی رحمت کیا فرماتے ہیں؟ من قتل دون نفسہ فہو شہید، جو بندہ اپنی جان کی حفاظت کرتا مارا گیا وہ شہید ہوگا، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا مارا گیا شہید ہوگا، جو بندہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا مارا گیا وہ شہید ہوگا۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ سیرت میں کیا دفاع ہے؟ کہ ایسے نہیں ہوگا۔ مذہب عیسائی میں کیا ہے؟ ایک طرف تماچا لگا چہرے پہ، دوسرا رخسار سامنے کر دو۔ اب میں پوچھتا ہوں سب سے زیادہ دفاعی اسلحہ کون تیار کر رہا ہے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر؟ امریکہ سب سے زیادہ دفاعی، حالانکہ اس کے مذہب کے اندر دفاع نہیں ہے۔ اس نے دفاع کہاں سے لیا؟ ان کے مذہب کے اندر تو دفاع نہیں، سب سے زیادہ دفاعی اسلحہ تیار کرتے ہیں، دفاع انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ بات ماننا پڑے گی، اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا اعلیٰ وجہ بصیرت۔ اگر مذہب عیسائیت کے اندر، مذہب عیسائی میں دفاع نہیں، انہوں نے استفاع لیا ہے تو کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ کی سیرت پاک سے لیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ وہ آیت کو پڑھوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، اغیار کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ اور جو مذہب ہندو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ایک عورت بیوہ ہو جائے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، کہتے بیوہ ہوگا ساری زندگی ویسے ہی گزارے۔ لیکن اسلام کے اندر کیا، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ سیرت مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے؟ اگر عورت بیوہ ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد نکاح ثانی کا اختیار رکھتی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اب ہندو مذہب کے اندر یہ بات نہیں تھی، مسئلہ نہیں تھا۔ ان عورتوں نے، ہندو عورتوں نے مظاہرے کیے، کوشش کی، جدوجہد کی، اپنی پارلیمنٹ سے اس بات کو منوایا، ان کو مجبور کیا اس قانون کو پاس کرو، اگر کوئی عورت، ہندو عورت بیوہ ہو جائے، جیسے مسلمان عورتیں بیوہ ہو جائے نکاح ثانی کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، ہمیں بھی اختیار دیا جائے۔ ان کے نمائندے، عوام کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے مجبور ہو گئے قانون پاس کرنے پہ۔ اب قانون پاس ہو چکا ہندو عورتوں کے لیے کہ وہ بھی نکاح ثانی کر سکتی ہیں اگر وہ بیوہ ہو جائیں۔ یہ نعمت، یہ مسئلہ، یہ چھت اور یہ صاحبان نکاح والا ان ہندو عورتوں کو کہاں سے ملا؟ جبکہ ان کے مذہب کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں تھی۔ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارے نبی کی سیرت بالکل محفوظ ہے۔ اور آئیے اس سیرت کو اپنانے کے لیے 2 باتیں آپ سیرت مصطفیٰ پہ
میرے پیش مجھ سے پہلے بیان کرنے والے بھائی صوبان صاحب نے، انہوں نے طب کے حوالے سے بیان کیا، حسن کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے بیان کیا. یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے، ختم نہیں ہوگا، لیکن آپ نے 2 باتیں یاد رکھیں. سیرت کے حوالہ سے نا آپ 2 باتیں ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. پہلی بات، آپ نے اپنی تنہائی کو پاک کرنا ہے. آج اس موبائل نے ہماری تنہائی برباد کر دی، اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا کسی چیز کا، اللہ کی رحمت یا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کہا 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے رحمت کا سایہ دیا جائے گا. ان میں سے ایک بندہ جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر کے رونے والا تھا، اس کو دیا جائے گا، یا تنہائی کے اندر اس کو گناہ کا موقع ملا لیکن اسے یہ کہہ دیا انی اخاف اللہ، مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے. جو یہ چیز اپنائے گا، جو اپنے اندر یہ بسط پیدا کرے گا، قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کو عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دے. ایک تو اپنی تنہائی کو پاک. اب تنہائی خراب ہو جائے تو ہوتا کیا؟ آپ کہیں گے کوئی کہ دیکھتا تو نہیں ہے، رات کی تنہائی ہے، بستر کی تنہائی ہے، ہم اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے. ہم اپنی آنکھوں کی لذت کو خراب کرتے ہیں، اپنے کانوں کو خراب کرتے، سماعت کو خراب کرتے. کرنا کیا؟ جب آپ کی تنہائی خراب ہوگی تو امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بعض لوگ آئیں گے پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کے، تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں، حج بڑے کیے، جہاد بہت کیا، صدقے بہت دیے، تسبیحات بہت پڑھی، قرآن کی تلاوت بہت کی، نفلی عبادات بہت کی، لیکن خالق کائنات فرمائیں گے بندے جا، میں نے تیری نیکیوں کو ذرات میں تبدیل کر کے برباد کر دیا ہے، ختم کر دیا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنی نیکیاں. اللہ پاک فرمائیں گے جب تو لوگوں کے سامنے ہوتا تھا بڑا نیک ہوتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، تیرے دل سے میرا خوف نکل جاتا تھا، تو کہتا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھتا، حالانکہ میں تیری تنہائی سے پوری طرح باخبر تھا. تو نے اپنی تنہائی کو خراب کر دیا، میں نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا. تنہائی خراب ہو جائے تو ساری نیکیاں برباد. آج آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج آپ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، 6 ماہ ہو گئے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ایک دعا قبول نہیں ہوئی. جب ہم نے اپنی تنہائی برباد کر لی، بتلائیے خالق کائنات کی رحمتیں ہمارے پاس کہاں سے آئیں گی؟ تنہائی پا لیجیے. اور اگر کوئی بندہ تنہائی کے اندر ایک نیکی کرے، چھوٹی سی کھجور کی گٹھلی کے برابر نیکی کرے، تو خالق کائنات فرماتے ہیں میں اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا. جب قیامت کا دن ہوگا نا، جیسے ہم گائے کے بچے کو پال کے بڑا کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو نا پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے. جب قیامت کے دن بندے کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی نا، اس کی وہ چھوٹی سی نیکی کھجور کے برابر جو کی ہوگی نا، خالق کائنات اس کو بہت پہاڑ کے برابر اس کو بنا کے بندے کے سامنے پیش کرتا. بندے یہ تیری نیکی. بندہ کہے گا یہ میں نے چھوٹی سی نیکی کی، اللہ پاک فرمائیں گے تیرے اخلاص کو دیکھ کر میں نے تیری نیکی کو پروان چڑھایا، اس میں برکت ڈالی اور پہاڑ کے برابر کر دیا. اور دوسری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی سے، اے میرے صحابی لا تغضب، غصے میں نہ ہو، غصہ پی جاؤ. آج ہم خاندان علی کا نام لیتے ہیں، خاندان علی کے اندر کسی کا نام زین العابدین ہے، کسی کو لقب ملا تو قاسم کا ملا، کسی کو لقب ملا صادق کا ملا، کسی کو لقب ملا زین العابدین کا ملا. یہ اصل ان کے نام اور ہیں. علی نام ہے، لوگ کہتے ہیں زین العابدین. نام جعفر ہے، لوگ کہتے ہیں صادق ہے. نام موسیٰ ہے، لوگ کہتے ہیں کاظم ہے. کاظم کا معنی غصے کو پی جانے والا، باقر کا معنی ماہر العلوم، اور صادق سچ بولنے والا. زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت. اگر ہم خاندان علی سے محبت رکھتے ہیں، خاندان رسول سے محبت رکھتے ہیں، تمہارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جانے چاہیے جو خاندان علی کے اندر تھے، خاندان رسول. ورنہ ہمیں ان کا نام لینے کا حق نہیں ہے. نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں سے موسیٰ کاظم اور جناب حسن بیٹھے ہوئے، ایک لونڈی یا غلام سالن کا پیالہ نے اس میں شوربہ بھر کے وہ لے کے آیا. جب قریب پہنچا تو کپ کپی تاری ہوئی، ٹھوکر لگی تو سارا سالن جناب حضرت حسن بن علی کے کپڑوں پہ گر گیا. اب جناب حسن بن علی کو غصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام حسن جلال میں اب اس لونڈی یا غلام نے کیا کیا؟ کہا غصہ ختم ہوگا کس سے؟ کہا قرآن سے ختم ہوگا. فوراً کہتی ہے والکاظمین الغیظ،
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں بندوں سے رشتہ محبت استوار فرماتا. جب اس آیت کو پڑھا والکاظمین الغیظ، غصہ جاتا رہا. والعافین عن الناس، کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین، کہا جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ ہے قرآن کے اثرات. ہمیں خاندان علی سے محبت کرنی چاہیے اس طرح جیسے حق ہے کرنے. خاندان رسول سے اس طرح محبت کرنی چاہیے. اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابی معاف کر دے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. کہا اللہ کے پیغمبر ایک بار معاف کر دوں، 2 بار کر دوں؟ کہا نہیں، فی الیوم 70 مرہ، ایک دن کے اندر اگر تو 70 مرتبہ بھی معاف کر سکتا ہے تو 70 مرتبہ معاف کر. اب جو اساتذہ ہوتے ہیں نا، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی انسان ہے. لیکن یہ کبھی استاد کے بارے میں آپ نے برا نہیں سوچا. کبھی یہ نہ ہو کہ میں نے انتقام لینا، اس نے میری بےزتی کر دی ہے، یہ نہ ہو. ایسا دل میں کوئی آپ کے اس طرح کا جو ہے نا بد ارادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات کو اختتام پہ لے جانا چاہتا ہوں. ایک بندہ مدرسے میں، ایک نوجوان مدرسے میں داخل ہوا، پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کو حفظ کر، قرآن پاک یاد ہو گیا. ایک دن استاد صاحب، قاری صاحب نے نا غلطیاں زیادہ ہیں، اس کو ڈانٹ دیا. اس نے کہا کلاس کے اندر میری بےزتی ہو گئی. استاد صاحب نابینے تھے. کہا میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ آئیں. واش روم نہیں بنے ہوتے تھے. اس نے بازو سے پکڑا اس نابینے استاد کو تو باہر لے گیا. جہاں پہ بہت زیادہ کیڑے تھے نا، کیڑوں کی بل تھی، وہاں پہ استاد صاحب کو کھڑا کر دیا. وہ کیڑے جو تھے نا سارے یکدم استاد صاحب کو چمٹ گئے سارے. کہا آواز دے کے، وہ اللہ کے بندے تو نے مجھے کہاں لا کے کھڑا کر کے کیا ہے؟ کہتا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جان بوجھ کے کیا تھا. استاد محترم کی زبان سے جملہ نکلا، کہا جا آج کے بعد میری بد دعا تیرے لیے یہ ہے کہ تو کبھی محمد مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی توفیق حاصل نہ کر سکے. اب جب اس نے قرآن پاک یاد کیا، بڑا قرآن یاد تھا اس کو، تو جب وہ ایسے قرآن پڑھتا تو پڑھ لیتا تھا. جب اس کو مصلی پہ کھڑے کرتے تھے نا، کھڑا کرتے تھے، وہ سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے نہیں پڑھ سکتے. لوگوں نے پوچھا تو اتنا بڑا قاری ہے، اتنا تجھے قرآن یاد ہے، تو تجھے قلوب اللہ بھی نہیں آتی؟ جب اس طرح آپ کو بٹھا کر قرآن سنا جاتا، آپ ساری صورتیں سنا دیتے ہیں. کہا میں بتاؤں، میں نے استاد صاحب کے ساتھ یہ کیا، وہ نابینے تھے، اس کو کیڑوں کے پاس جہاں پہ کیڑے بہت زیادہ تھے ان کو نظر نہیں آتا تھا، میں چھوڑ کے آ گیا. انہوں نے بدعا دی کہ آج کے بعد تو کبھی نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی تجھے توفیق نہ ہو. میں ساری زندگی قرآن پڑھ سکتا ہوں لیکن مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا نہیں. استاد کی بدعا سے بچیے. لیکن استاد جلدی بدعا نہیں ہوتی. استاد کا دل جو ہوتا ہے نا، دماغ بڑا وسیع ہوتا ہے. یہ آپ کو اپنے بچوں کی طرح جانتے ہیں، اس لیے اپنے ذہن سے غصہ نکال دیجیے. غصے کے 2 نقصان ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے یا دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ اندر کوئی یہ آئرن کی بنی ہوئی کوئی یہ وینز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اتنا زیادہ پریشر ہو آپ کے دماغ کو کچھ ہو جائے، یا آپ غصہ نکالیں، جس کو آپ نے کوئی بات کہی ہے، ایسا جملہ کہہ رہے ہو پوری زندگی کہہ دی، مجھے تو آپ کا یہ جملہ بولتا ہی نہیں، یا وہ ناراض ہو جائے گا یا آپ کا نقصان ہو جائے گا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے صحابی لا تغضب لا تغضب لا تغضب فرد مرارا، صدر کائنات نے 20 بار کہا غصے میں نہ آؤ، غصے میں نہ آؤ. غصے میں آنے سے انسان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا بیٹھنا، اس پروگرام کو سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. بات یہ ہے کہ اپنی تنہائی کو پاک کریں، آپ کو دعا کرنے کا مزہ آئے گا، آپ کو قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا. ادھر آپ اللہ سے بات کریں گے، ادھر قبولیت کے سارے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ کی ساری جو ہے وہ ہے نا پریشانی مغرب ہو جائیں گی. اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کافی دنوں سے یہ پروگرام جاری تھے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے.